آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں جو خیر و بھلائیاں وہ ہمیں عطا فرما، اور آخرت میں جو خیر و بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں حدیث کا نمبر۔ میرے بھائیوں ذرا اس آیت کو بھی سن لیجئے۔ دنیا کو کمانا ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ دنیا داری میں ایسے پڑ جائیں کہ عبادت چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں۔ اور اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کی عبادت بھی اتنی کریں جتنی ضرورت ہے۔ اللہ کی عبادت میں اس طرح مگن نہ ہو جائیں، اس طرح نہ لگ جائیں کہ آپ کو دنیا کی فکر نہ ہو، بیوی بچوں کی فکر نہ ہو۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اور قرآن ہمیں بیچ کا راستہ بتلا رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھیے سورہ جمعہ، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا پیاری بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آئے لوگوں، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھو، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ جمعے کا دن کتنا مبارک دن، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پورا کا پورا دن تم مسجد کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ میں مت لگاؤ، سجدوں پہ سجدے نہ کرتے رہو، نمازوں پہ نمازیں مت پڑھتے رہو، ہر وقت تم اسی کے اندر مگن نہ رہو۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے، جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو اب مسجد میں تمہیں فضول میں بیٹھنا، بیکار میں بیٹھنا، بیکار کیوں بیٹھے ہو؟ اب تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جب نماز ادا کر لی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر گھومو پھرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ ہم نے جو روزی اتاری ہے وہ تلاش کرو، یعنی دنیا کمانے کا بھی حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب تو آپ نے دونوں چیزیں سمجھ لی، دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آ جانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی محنت بھی کرنا ہے، دنیا کو کمانا بھی ہے، دنیا کو حاصل بھی کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اتنا دنیا میں نہیں پڑھنا، اتنا نہیں پڑھنا کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیں، اور اتنا دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اتنا ترک بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسلح پر رہیں اور بیوی بچوں کی بیماری، ان کے پڑھنے لکھنے اور ان کے کھانے پینے کا بھی ہم بھول جائیں اور ان کا بھی ہم کوئی خیال نہ رکھیں۔ یہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں بیچ کی شکل اختیار کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوا میرا آدھے گھنٹے کا خطاب اب تک جو قرآن کی آیتوں پر گزرا ہے۔ آئیے یہاں سے ہم اپنا ٹرن لیتے ہیں اور کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دو واقعات سنائیں گے صحابہ کے، ایک دو واقعات ہم آپ کو کچھ مثالیں دیں گے جس سے آپ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کو ہمیں کیسے استعمال کرنا، کتنا استعمال کرنا ہے۔ پہلی حدیث بخاری کے اندر، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارتحلت الدنیا مدبرتا وارتحلت الآخرة مقبلتا ولكل واحدة منهما بنون كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل۔
بخاری شریف کی اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو ذرا غور سے سنو اور گانٹھ باندھ لو۔ اللہ کے حضرت علی فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، آپ کہتے بھائی اگر تم ہم سے اتنی دوستی کرو گے تو میں اتنی کروں گا، تم مجھ سے اتنا بھاگو گے تو میں تم سے اتنا بھاگوں گا۔ جو آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، ایسی آپ کو دیکھا پیٹ گھما کے ادھر بھاگنے لگا تو آپ اس کے پیچھے جائیں گے، آپ کہیں گے بھاگ۔ جب تو ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تو ہمیں کیا پاگل کتے نے کاٹا جو تیرے پیچھے پیچھے پھروں۔ غور کرو دنیا کی حیثیت۔ اللہ کے حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، ارے دنیا تو پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے تم سے۔ اچھا نہیں بھاگ رہی؟ کل آپ کتنے سال کے تھے؟ 20 سال کے۔ 5 سال کے بعد جرجیت صاحب آپ کی بستی میں اگر آئے ہیں تو آج کتنے سال کے ہو گئے ہو آپ؟ 25 سال کے۔ یہ 5 سال آپ کی عمر جو بڑھ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ 5 سال دنیا آپ نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، اب آپ آخرت کے قریب ہو گئے۔ دنیا تو آپ سے بھاگ رہی ہے اور جو آپ سے بھاگ رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ دکھا رہی ہے آپ کو، دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے آپ سے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنے کی طرف آ رہی ہے، تمہارے آگے آ رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیا؟ یار کتنا کیڑا یہاں آ رہا ہے، تو یہ بند کر دو، پھر ہم اندھیرے میں بول رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے لیڈیز کو شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں پنکھے سے، لیکن کیڑا اتنا گر رہا ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ 2-3 کتنا حالت کے اندر جا چکا ہے۔ کیا کریں، اس میں آواز جا رہی ہے، یہ بھی بڑی پرابلم ہے۔ ہلکا کیجئے کر سکتے ہیں، تھوڑا ادھر کرنا ہے تو آواز پنکھا لگے تو لگانا ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرتن، پیڑ دکھا کر بھاگ رہی، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ بھائی آپ جرجیت صاحب 20 سال کے تھے تب سے آ رہے ہیں، سب سے پہلے تیجواری میں آئے تھے بہار میں، اس وقت میری عمر مشکل سے 20 سال تھی، پہلی تقریر تیجواری میں ہوئی تھی۔ آج 46 سال، مطلب 26 سال کا زمانہ گزر گیا، مطلب 26 سال دنیا ہمیں پیڑ دکھا کر بھاگ چکی ہے، آخرت اتنا میرے قریب آ چکی ہے، یعنی دنیا ہم سے دور ہو چکی ہے اور آخرت ہمارے قریب آ چکی ہے۔ یہ بات آگے فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، دنیا پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ جیسے جیسے تم دنیا میں دن گزارتے جا رہے ہو، دنیا پیچھا چھڑا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے تمہارے قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کیا مثال دی ہے یار۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کونوا من ابناء الاخرہ، لوگوں آخرت کی اولاد بنو، لوگوں آخرت کے بچے کہلاؤ، آخرت کی اولاد بنو، اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہے گی اور آخرت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تو آخرت کی اولاد بنو۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم دنیا کی اولاد میں سے مت بنو، دنیا کی اولاد مت کہلاؤ، دنیا دار مت بنو، آخرت کے متلاشی بن جاؤ، دنیا سے پیچھا چھڑاؤ اور آخرت کو اپنے قریب لاؤ۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، لَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کے بچے مت بنو۔ آخرت کے بیٹے کیسے بنو گے؟ عمل کرو۔
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابٌ۔ آئے محمد کے چاہنے والوں، آئے مسلمانوں، کیا فرمایا حضرت علی نے؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ لَا حِسَابٌ، آج عمل ہی عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے۔ جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو، جتنے روزے رکھنا چاہو رکھ لو، جتنا صدقہ و خیرات کرنا چاہو کر لو، جتنے اچھے کام کرنا چاہو کر لو، جتنی نیکیاں کمانا چاہو کما لو، آج عمل ہی عمل ہے۔ تم سے کوئی حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہوگا، تم سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں تم نے نیک عمل نہیں کیے تو یاد رکھنا وَغَدًا حِسَابٌ لَا عَمَلَ، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ وہاں آپ نماز پڑھنا چاہو گے تو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی، روزہ رکھنا چاہو گے تو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، حج کرنا چاہو گے تو نہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہو گے تو صدقہ و خیرات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور دنیا میں نیکیاں کر لو اس لیے کہ آج عمل ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ بتائی دنیا کی حیثیت۔ پہلی چیز، دنیا پیچھے پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے۔ دوسری چیز، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ تیسری چیز، دنیا کی بھی اولادیں ہیں، آخرت کی بھی اولادیں ہیں۔ تم دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، اور جب تم آخرت کی اولاد بنو گے تو نیک عمل کرو گے، اس لیے کہ دنیا میں عمل ہی عمل کرنے کا موقع ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگے تو وہاں حساب ہوگا اور تمہیں عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کتنی بہترین مثال سے سمجھا دیا ہے، دو چیزوں سے ہوشیار بھی کر دیا ہے، دو چیزوں سے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں انسان کو۔ کیا فرمایا؟ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فیہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ کیا بہترین مثال سے سمجھایا لوگوں، یہ دنیا بہت ہی میٹھی ہے، خضرۃ ہری بھری ہے، یعنی آپ کو دیکھنے میں لگے گی میٹھی نہیں ہے، کتنی میٹھی دنیا ہی کے لیے تو سمجھ، کتنی اچھی نظر آتی ہے آپ کو دنیا۔ ان الدنیا حلوۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، خضرۃ بڑی ہری بھری نظر آتی ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ نے تمہیں اسی دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اسی دنیا کے تم جانشین بن کر آئے ہو، خلیفہ بن کر آئے ہو۔ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں جانشین بنا کر کیوں بھیجا؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فِيهَا، تاکہ وہ دیکھے کہ اس دنیا کے اندر تم عمل کیسا کرتے ہو، کس طریقے کا تم عمل کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فِيهَا، کیسا عمل کرتے ہو تم اس دنیا میں، اچھے یا برے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا، اس لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر جانشین بنایا۔ آئے لوگوں، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے، لیکن پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں فاتقوا الدنیا، اس کی مٹھاس اور اس کی ہریالی سے دھوکہ مت کھا جانا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، دنیا سے اعراض کرنا، دنیا سے منہ موڑنا۔ واتقوا النساء، عورتوں سے بھی بچے رہنا۔ دنیا میں آخرت کے کاموں سے روکنے والی اور آخرت سے دور کرنے والی سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت۔ ہماری ماں بہنیں گالی نہ دیں، اللہ کے رسول نے عورت کو دنیا کا سب سے بہترین متاع اور سامان بھی کہا جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین فائدہ
فائدہ حاصل کرنے کی چیز اور فائدے کی چیز نیک بیوی نیک عورت بھی ہے. عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جرجی صاحب عورتوں کو کیا کر رہے ہیں. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. کن عورتوں سے بچنا؟ فتنہ پرور عورتوں سے. فتنہ پرور عورتیں جانتے ہیں جلسوں میں بھی آئی ہیں تو لپسٹک لگا لگا کے, جلسوں میں بھی آئی ہیں تو کریم اور پاؤڈر لگا لگا کے, اور جلسوں میں بھی آئی ہیں تو سننے نہیں آئی ہیں, جلیبیاں اور غبارے بیلون خریدنے آئی ہیں, میلے میں آئی ہیں, شاپنگ کرنے آئی ہیں, اور مردوں کے بیچ میں گھس گھس کر شاپنگ کر رہی. ایسی عورتوں کے سلسلے میں کہا کہ فاتقوا الدنیا, دنیا سے بھی بچنا اور ان عورتوں سے بھی بچنا. کیوں؟ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسرائیل فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ, پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا تھا, کانت فی النساء, وہ عورتوں کے سلسلے میں تھا. بنی اسرائیل تو بڑی نیک عبادت گزار قوم, لیکن اس قوم کو برباد اگر کسی نے کیا تو وہ ایک عورت ذات تھی. بلعم باعور کا فتنہ اٹھا تھا, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں, ذرا لمبا قصہ ہو جائے گا میرے بھائیوں. ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا تھا ایک عابد نے, ایک نیک اور بزرگ قسم کے شخص نے, اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر تباہی شروع ہو گئی اور بربادی شروع ہو گئی. مسلمانوں, ہماری بستی میں تو ایک نہیں, ڈھونڈو تو ہزاروں زناکار مل جائیں گے, ہزاروں ایسے مل جائیں گے کہ جن کے چکر دوسروں کے ساتھ چل رہے ہیں. کیا اس مجمع میں بیٹھے ہیں لوگ, کیا ان کو نہیں معلوم ہے کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جن کے چکر چل رہے ہیں کہ دوستوں کو معلوم, اور دوستوں کے چکر چل رہے ہیں تو آپ کو معلوم. میرے بھائیوں, کسی کی بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں, آپ کو معلوم ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا, تمہیں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو, اور اس کے بعد میں فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں مت آ جانا, دنیا کی چمک دیکھ کر کے ہلاک مت ہو جانا, اور کہیں عورتوں کے فتنے میں پڑ کر برباد مت ہو جانا. یہ شیطان یہی عورت کا جال پھینکتا ہے. المرأۃ حبالۃ الشیطان, شیطان کا جال ہے. جال جانتے ہو نا, مچھلی پکڑتے ہو نا, جال ڈال دیتے ہو مچھلی آ جاتی ہے. شیطان جب کسی مرد کا شکار کرتا ہے تو عورت کا جال پھینکتا ہے, اور اس عورت کے جال میں مردوں کا شکار, مومنوں کا شکار کرتا ہے. بڑے بڑے ایمان والوں کا شکار اسی عورت کے جال کو پھینک کر کرتا ہے. اللہ ہم سب کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے. غور کیجیے, دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہیں, تیسری حدیث آئی ہے, یہ بھی مسلم شریف کی ہے. تیسری حدیث پر غور کیجیے گا. دنیا مومن کے لیے کیسی ہے اور کافر کے لیے کیسی ہے. اگر آپ مومن ہیں تو عیش و آرام کا راستہ چھوڑ دو. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ارے دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں تو کافروں کے لیے ہیں, مومنوں کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا جیل خانہ ہے. جیل سے مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ جیل خانے میں کوئی بھی کام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہو. آپ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے, آپ کو جیل کے مینول کے حساب سے سونا پڑے گا, جیل کے مینول کے حساب سے اٹھنا پڑے گا, جیل کے مینول کے حساب سے کھانا پڑے گا, جیل کے مینول کے حساب سے آپ کو نہانا پڑے گا. آپ کی اپنی کوئی مرضی کو دخل نہیں ہوتا ہے, اور جیل کی زندگی مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, جیل خانہ کہا ہے دنیا کو مومن کے لیے. یعنی اے مسلمانوں, جس طرح جیل کے اندر انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا, جیل مینول کے حساب سے چلتا ہے, تم بھی اس دنیا میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, جو چاہو پہنو, جب چاہو تب سو جاؤ, جب چاہو تب اٹھو. نہیں, تمہیں تب اٹھنا ہے جب تمہیں تمہارا نبی جناب محمد رسول اللہ تم سے اٹھنے کو کہے. فرمایا